السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں موبائل ہوں، اس عنوان کے تحت یہ پہلی قسط پیش کی جا رہی ہے۔ میں موبائل ہوں، میری ایجاد 3 اپریل 1973 عیسوی کو مارٹن کوپر کے ہاتھوں ہوئی۔ میری ابتدا اور چلن کی عجیب داستان ہے۔ میں شروع میں ایک بھولا بھالا سادہ موبائل تھا جس سے لوگ ضروری باتیں کر لیا کرتے تھے۔ میں سادگی کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا۔ لوگوں نے بڑی عزت دی۔ کچھ عرصہ تک مجھے صرف بات کرنے کا آلہ سمجھا گیا۔ پھر میں نے اپنی شکل بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران میرے الگ الگ طرح کے ماڈل ظاہر ہوئے۔ لوگوں نے دلچسپی دکھاتے ہوئے پسند کیا۔ جب میں دوسری شکل میں آیا، یہ دور 2003 کا دور تھا۔ مجھے اینڈرائڈ کے نام سے مارکیٹ میں لوگوں تک پہنچایا گیا۔ اس کی تیاریاں کی گئی۔ میری خواہش تھی اور میری تمنا تھی کہ کسی طرح میں لوگوں کے ہاتھ لگ جاؤں۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اب تو ٹی وی جیب میں ہی رہے گی، اس کا مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ جو بات اور کام پہلے کے لوگ بہت عیب والا سمجھتے تھے، بہت برا سمجھتے تھے، اس کام اور بات کو میں نے نئے دور کا فیشن یا ضرورت بنا دیا۔ پہلے کے دور میں لوگ ایک گھر میں باپ بیٹے کے ساتھ، بیٹی ماں کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ ایک جگہ رہنے کو اور ویڈیو دیکھنے کو اور فلموں کو دیکھنے کو ناپسند کرتے تھے، ڈانس دیکھنے کو، اسی طریقے سے کسی فلم اور پکچر کو دیکھنے کو بہت ناپسند کرتے تھے، معیوب سمجھتے تھے۔ ان سب کو میں نے بالکل آسان کر دیا۔ سب کے جیبوں میں نے خود داخل ہو گیا اور بہت آسانی کے ساتھ داخل ہوا۔ یہاں تک کہ جس کے گھر ٹی وی ہوتی تھی، لوگ اس کو اتنا برا سمجھتے تھے کہ شادی بیاہ کرتے وقت بھی اس کا خیال رکھتے تھے کہ ان کے گھر میں ٹی وی ہے تو رشتہ پھر بہت مشکل سے طے ہوتا تھا۔ لیکن میں نے سب کو نئے دور میں ترقی اور ضرورت کے نام پر اس سے بڑھ کر کیا کہ اب ہر ایک کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے۔ یہیں سے میری اصل ترقی کا آغاز ہوا۔ مجھے طاقت ملی کیونکہ لوگوں نے بہت سراہا، بہت پسند کیا۔ میری فطرت اور حرکات سے کچھ اہل علم نے اندازہ لگایا اور کچھ باصلاحیت اعلیٰ کردار کے لوگوں نے، کچھ اللہ والوں نے خوب اندازہ لگایا اور مجھے پکڑا اور لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو چیز آ رہی ہے اینڈرائڈ موبائل کے نام پر، اس سے بچنا، کیونکہ اس کے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جس سے ہماری بہنیں ہماری بہن نہیں رہیں گی، ہمارے بھائی کی نگاہ سے نہیں دیکھنے والے ہیں، اور ہمارے رشتہ دار، وہ رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے والدین کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں ہو پائیں گے۔ اور تو اور اس اینڈرائڈ کے اندر جو کچھ بھی ڈالا گیا ہے، جو کچھ رکھا گیا ہے، اس سے ہماری نوجوان نسلوں کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہے۔ اس سے آگاہ کیا گیا۔ ہمارے علماء نے، ہمارے اللہ والوں نے، باصلاحیت اعلیٰ کردار کے لوگوں نے سماج کے اندر بڑھتی ہوئی اس برائی کے نام پر، ترقی کے نام پر، جو کچھ بھی موبائل کے نام پر لایا گیا، اینڈرائڈ کے نام پر لایا گیا، اس سے آگاہ فرمایا اور کہا کہ اس سے برائیاں جنم لے گی۔ سماج کو گندگی اور برائیوں میں دھسا دینے والی بلا ہے، اس سب نے کہا، لیکن کسی عالم کی نہیں سنی گئی۔ مجھے پورا موقع مل گیا کہ میں اپنے پاؤں اچھے سے پھیلا سکوں۔ پھر تو میں نے خطرناک روپ لے لیا اور 3G کے نام پر جانے لگا۔ یہ دور 2001 سے شروع ہوا، لیکن میرا اصل کھیل 23 ستمبر 2008 کو کامیاب ہونے کے لیے کھیلا گیا، جب مارکیٹ میں باقاعدہ طور پر میں نے انٹری فرمائی اور اینڈرائڈ کے نام پر عام لوگوں میں داخل ہو گیا۔ اب تو عوام بے حد خوشی سے جھومنے لگی۔ ویڈیو کا
ویڈیو کالنگ وغیرہ سب سہولت ملنے لگی تو لوگوں نے بہت سراہا کہ چلو اب ہمارے رشتہ داروں سے، ہمارے دور کے لوگوں سے بات کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن مجھے جو کام کرنا تھا میں نے وہ کام کیا اور کرتے جا رہا ہوں، دھیرے دھیرے ترقی کرتے جا رہا ہوں۔ اور ترقی کیا ہے؟ بس یہی ہے کہ عوام اور خواص سب کے سب بالکل جانور بن جائیں، جانوروں سے بھی بدتر بن جائیں، یہی میرا اصل کام ہے۔ اسی لیے مجھے لانچ کیا گیا، مجھے لایا گیا۔ آج دیکھ لیں، میں بھی وہی ہوں، کوئی دوسرا نہیں ہوں۔ ہاں، پھر میں نے لوگوں کو اپنا غلام بنانا شروع کیا، جس کام کے لیے میں چنا گیا تھا۔ کچھ کمپنیوں نے مجھے سہارا دیا کہ ہر ایک کے پاس نیو موبائل کے طور پر پہنچ جاؤں، ہر گھر میں ہر ایک فرد میں داخل ہوا۔ ہر ماہ میری خوراک بھی بڑھنے لگی۔ ریچارج کے نام پر اتنے پیسے میں نے اکٹھا کیے، اتنے پیسے میں نے لوگوں کے جیبوں سے، لوگوں کے خرچوں سے نکالے، جو کہ پہلے انسان خرچ کرنے کے لیے سوچتا تھا، آج سوچتا ہے جلد از جلد میری بھوک مٹائی جائے، ریچارج کیا جائے، لہٰذا مجھے فوراً ریچارج کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ میں بغیر اس کے نہیں چل سکتا اور لوگ میرے بغیر نہیں چل سکتے۔ 1 گھنٹہ کے لیے اگر مجھے کسی سے کہیں پر رکھ دیا جائے چھپا کر اور کسی سے لے لیا جائے تو پھر لوگوں کے دل دھڑکنے لگتے ہیں، لوگوں کے ذہن بدلنے لگتے ہیں، لوگوں پر بھوت سوار ہو جاتا ہے، لوگوں کے اندر عجیب کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ میرا اپنا کمال ہے، میں لوگوں کے ذہن میں دھیرے سے داخل ہو گیا۔ سب سے پہلا میرا کام یہی تھا کہ لوگوں کے ذہنوں پر سوار ہو جاؤں، دماغ میں میٹھے زہر کی طرح گھل جاؤں۔ لوگ علماء دین کو مجھے چھوڑ کر مجھے ہی پیشوا ماننے لگے، سمجھنے لگے۔ اس طرح میں رچ بس گیا، مجھے بہت کچھ سمجھ بیٹھے، اور میں یہی چاہتا تھا کہ کسی کی کوئی بھی حیثیت باقی نہ رہے۔ عوام نے یہی کیا، اور آج عوام دیکھ لو کس طرح ننگے دھڑنگ ہے، نہ کپڑا ہے ان کے بدن پر، نہ لباس ہے، اگر ہے تو پتہ چلا آدھا ہے، نہ حیا باقی ہے، نہ شرم باقی ہے، نہ کسی طرح کا کوئی ادب و لحاظ ہے، لا خاطر ہے۔ ہر طرح کی وہ چیزیں جو پہلے کے دور میں میرے آنے سے پہلے تھی، وہ سب میں نے لوگوں سے چھین لی، صرف جو ہے ترقی اور فیشن کے نام پر، دکھاوے کے نام پر۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ علماء دین رات دن تقریر کرتے رہے کہ موبائل ناجائز استعمال مت کرو، موبائل ناجائز استعمال مت کرو ورنہ بہت نقصان ہوگا۔ لیکن میں نے الگ الگ طریقے سے لوگوں کو پھنسانے کے لیے، لوگوں کو اپنے اعتبار سے سمجھانے کے لیے، لوگوں کو اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کو بنائے کہ لوگوں نے مجھے اپنی دیوانگی بیچ دی، مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا، میں ان کا دیوانہ بنا اور اب وہ میرے دیوانے بن گئے۔ اب میں ان کا دیوانہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ میرے دیوانے ضرور ہو چکے ہیں، اور اب تو 1 نہیں 2 نہیں، پتہ نہیں کتنے درجن کے حساب سے لوگوں کے پاس یہ موبائل نہیں گیا، وہ چلو وہ دوسرا لے لو، تیسرا لے لو۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ موبائل کے عنوان پر لکھی گئی میری پہلی قسط تھی۔ اگر پسند آئی ہو تو آپ لوگ لائک شیئر کریں، انشاءاللہ دوسری قسط بھی جلد جاری کی جائے گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ تعالیٰ فی الدارین۔